بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کی تاریخ کا ایک 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 ایسا واقعہ جس نے پورے پاکستان کو بھی ہلایا، بلکہ امت مسلمہ پہ بھی ایک داغ لگا، جس سے دنیا بھر نے کہا کہ یہی اسلام ہے، اور یہی اسلام کے اندر جو ان سے دہشت گردی جو سی ہے پھیلائی جاتی ہے۔ پچھلے سال دسمبر میں ایک واقعہ ہوا کہ سری لنکن شہری کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اس پہ الزام یہ لگایا گیا کہ اس نے توہین رسالت کی ہے اور رسول وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اس قسم کا الزام لگا کے اس کو ایک موب اکٹھا کیا گیا، اور اس موب کے بعد اس کو بری طریقے سے زندوکوب کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اس کو مارا گیا، گھسیٹا گیا، پھر اس کو قتل کر کے اس کے جسم کو، باڈی کو آگ لگا دی۔ یہ اتنا تکلیف دہ واقعہ تھا جس سے پورے پاکستان کا جو امیج تھا وہ دنیا بھر میں انتہائی خراب ہوا، کیونکہ یہ ایک سری لنکن شہری تھا۔ پاکستانی شہریوں کے ساتھ تو یہ اکثر ہوتا ہی رہتا ہے، بہت سارے لوگوں کو جلایا گیا، مارا گیا، قتل کیا گیا مذہب کے نام پہ، لیکن ان کے فیصلے ابھی تک نہیں ہوئے جن لوگوں نے قتل کیا، اور جن لوگوں پہ الزامات لگائے گئے وہ بھی جیلوں میں بیٹھے ہیں، اور بے تحاشا لوگ جیلوں میں بیٹھے ہیں۔ لیکن سری لنکن شہری کا جو پریانتا کمار کا فیصلہ جلدی ہو گیا، 4 ماہ کے اندر یہ فیصلہ ہو گیا، جس کی یہ بڑا خوش آئند ہے۔ اور جو ملزمان تھے جو رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، جن کو ویڈیوز کے ذریعے سے ٹریس کیا گیا، یہ تقریباً کوئی 89 کے قریب لوگ تھے، 86 کے قریب لوگ تھے جن کو پکڑا گیا، جن میں 6 کو سزائے موت ہوئی، مجرموں کو سزائے موت کی سزا سنائی گئی، 7 کو عمر قید کی سزا سنائی گئی، اور ان میں سے 72 کو 2 سال کی قید سنائی گئی، اور ایک ملزم کو جو پکڑا گیا تھا اس کو بری کر دیا گیا۔ اللہ کرے کہ یہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو، اور لوگ جو ان سے اس سے سبق سیکھیں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کسی بھی آدمی کے اوپر توہین کے مذہب کا الزام لگائیں، توہین رسالت کا الزام لگائیں، اور اس کو فوری طور پہ وہیں پہ انصاف مقرر کیا۔ اور انصاف دینے والے کون ہوتے ہیں؟ ان کو اگر دیکھا جائے، ان کی ہسٹری دیکھی جائے، تو وہ کرمنل بھی ہوتے ہیں، نہ کبھی انہوں نے کوئی نماز پڑھی ہوتی ہے، اور وہ صرف اور صرف ایک دہشت گردی پھیلانے کے لیے یا اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کہ ہم بہت زیادہ مذہبی ہیں اور ہمیں بہت مذہب سے محبت ہے۔ یہ زیادہ تر ذاتی رنجش کی بنا پہ ہوتا ہے، اور کسی کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے کیا جاتا ہے، یا اپنا کوئی لین دین کے معاملے کا مسئلہ ہوتا ہے جس کے اوپر الزام سب سے آسان الزام ہے وہ لگا دیا جاتا ہے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت ATC نے سیالکوٹ میں سری لنکن شہری پریانتا کمار قتل کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے، اور انہوں نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے کی جانب سے 89 صفحات کے فیصلے کا آغاز کلمہ شہادت سے کیا گیا ہے۔ یا فیصلے کے آغاز میں قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کے تحریر کیے گئے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے اس کو باقاعدہ ایک اسلامی روح سے جو ان سے ہے اس کا فیصلہ کیا، اور فیصلے کے متن کے مطابق ہمارے معاشرے میں بے حرمتی پر ہجوم کی جانب سے مارے جانے کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ ایسے کیسز کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نمٹنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ اس کو ججز نے کہا کہ اس کو آئینی ہاتھوں سے کچلنا چاہیے۔ یہ ایک عام بات ہو گئی ہے کہ بے حرمتی کی اور اس کو مار دو فٹافٹ۔ اور پھر اس کے بعد آگے لکھتے ہیں کہ انسداد دہشت گردی کی جانب سے جاری کردہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عوام کو قانون ہاتھ میں لینے سے روکنے کے لیے سزائیں دی جانی چاہیے۔ پریانتا کمار کا بے رحمی سے قتل ہوا، اس کی لاش کو گھسیٹا گیا۔ اسلام میں لاش کو جلانے کی سختی سے ممانعت ہے، یعنی کہ اسلام کو میں اگر کوئی آدمی کے اوپر آپ نے کوئی ظلم کیا پھر اس کے بعد اس کو جلا دیا جائے تو اس کی سختی سے ممانعت ہے۔ یہ بھی ایک اور قتل کے مترادف ہے کہ جو آدمی کیا کرے، تو ایک تو پہلے قتل ہوا، پھر اس کے بعد ایک اور قتل کی ممانعت ہے۔
عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو غیر مسلموں کی لاشوں کی بے حرمتی سے منع فرمایا ہے۔ مجرموں نے اس فعل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نافرمانی کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہ غیر مسلموں کے نہ ہی مسلمانوں کی لاشوں کو، عدالت نے شاید اس لفظ کو شاید نہیں لکھا کہ اگر کوئی مسلمان کو بھی مار دیا گیا تو اس کی لاش کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی ہے۔ لاش کی بے حرمتی کرنے سے ہر ایک کو منع کیا، وہ غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو، دونوں کی لاشوں کی بے حرمتی کرنے کی ممانعت ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ اچھا یہ ہو گیا، خیال رہے کہ گزشتہ روز انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 6 افراد کو سزائے موت اور 82 مجرموں کو قید کی سزا سنائی تھی، جبکہ ایک مجرم کو بری کر دیا گیا تھا۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، سیالکوٹ میں 3 دسمبر کو توہین مذہب کے الزام میں سینکڑوں افراد نے فیکٹری کے سری لنکن مینیجر کو تشدد کر کے قتل کیا گیا اور اس کی لاش جلا دی۔ تو یہ سری لنکن مینیجر تھا اور جو ایک بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہا تھا، وہاں سے اپنی جاب یہاں پہ کر رہے تھے اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ سیالکوٹ میں رہتے تھے۔ ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا اور جو لوگ ان کے ساتھ کام کرتے تھے وہ بتاتے تھے کہ نہایت ہی نفیس انسان تھے وہ، اور بہت محنتی انسان تھے، بڑے اچھے طریقے سے فیکٹری کو چلا رہے تھے اور فیکٹری بہت پروفٹ میں جا رہی تھی کیونکہ وہ ایک محنتی انسان تھے۔ بہرحال یہ انتہائی افسوسناک واقعہ تھا جو واقعہ پاکستان میں ہوا، لیکن سری لنکن حکومت نے بڑے ہی تعاون کا مظاہرہ کیا اور بڑے اچھی طریقے سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنے قانون کے مطابق اس جو سے ہمیں انصاف دیں اس کو۔ اور عدالت نے، حکومت نے بھی بڑا اچھا کیا۔ عمران خان کی حکومت تھی جو اس نے دہشت گردی کی عدالت میں کیس چلا گیا۔ نہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں اس قسم کے واقعات ہوتا ہے تو اس میں بہت سارے ملا بیچ میں انوالو رہتے ہیں۔ شکر ہے کہ اس میں ملا نہیں گھسا، نہیں تو اس کو دہشت گردی کی عدالت میں جانے نہیں دیتے۔ حکومت کئی دفعہ وہ اس کو عام عدالت میں جانے دیتے ہیں تاکہ انکوائری نہ ہو سکے۔ مجھے یاد ہے کہ لاہور کے اندر 2 مساجد میں، احمدیوں کی مساجد کے اوپر اسی قسم کے واقعات ہوئے، انہوں نے اس کو دہشت گردی کی عدالت میں نہیں جانے دیا کیونکہ وہ لوگ جو پکڑے جا رہے تھے سزائے موت دے دی ایک شخص کو، جس میں تو ایک تو نہیں تھے، کئی لوگ تھے، اس کے پیچھے پورا ایک تانا بانا تھا جس میں شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی اس زمانے میں، اور شہباز شریف کے ہی کہنے پہ یہ سارا ایک پلان کیا گیا جس میں پولیس انوالو تھی، انٹیلیجنس انوالو تھی، سب لوگ انوالو تھے جنہوں نے لاہور کو واقع کیا۔ 90 کے قریب احمدیوں کو شہید کر دیا گیا مسجد کے اندر، لیکن اس کی سنوائی نہیں ہوئی۔ انہوں نے ایک آدمی کو پکڑا، وہ بھی احمدیوں نے ہی پکڑ کے دیا، اور اس کو انہوں نے، وہ زخمی حالت میں تھا، پھر اس کو سزا دے دی اور اس کو معاملے کو رفع دفع کر دیا، ختم کر دیا، تاکہ اس کا نام بھی نہیں لیتے۔ ویسے تو ماڈل ٹاؤن کا نام لیتے ہیں، وہ یہ بھی ماڈل ٹاؤن میں بھی واقعہ ہوا، اس واقعے کا نام نہیں لیتے اس سے کیونکہ ان کے اپنے پر جلتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ یہ اس سے قوم سبق سیکھے اور جن لوگوں کو سزا ہوئی ہے، سزا کا اعلان کیا گیا ہے، ان کو سزا بھی ملے۔ یہ نہ ہو کہ ہائی کورٹ سے بری ہو جائیں، یہ سپریم کورٹ سے بری ہو جائیں اور پھر اس کے بعد، کیونکہ جو حالات ہماری عدالتوں کا ہے مجھے اچھی امید نہیں ہے، لیکن یہ اس قسم کے فیصلوں کے اندر صرف اپنی ناک دکھانے کے لیے دنیا میں اپنے تعلق کو بہتر کرنے کے لیے سزائیں دے بھی دیتے ہیں، گناہ گار کو بھی سزائیں دے دیتے ہیں، بے گناہ کو بھی سزائیں دے دیتے ہیں، صرف اپنے آپ کو دکھانے کے لیے۔ تو ناظرین، یہ ایک واقعہ، یہ ایک فیصلہ آیا، اس فیصلے کو پر میں کوئی اتنا خوش نہیں ہوں، لیکن زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ ایسا ظلم ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔ Subscribe now